سندھ ہائی کورٹ سے آؤٹ آف ٹرن جج بنایا سپریم کورٹ کا، اس سے برائی چل پڑی. پھر کھوسا صاحب نے ان 2 آدمیوں کو بنا دیا آؤٹ آف ٹرن، اور پھر اس کے بعد گلزار نے ایک اور کو بنا دیا. ایک دفعہ غلط روش چلتی ہے تو رکنے کو آتی نہیں ہے، کیونکہ اور ہمارے پاس کوئی پیمانہ نہیں ہے کہ کون کس قدر قابل ہے. ہم کہتے ہیں جیسے بھی قابلیت ہو، یہاں پر قابلیت جج کرنا ان لوگوں کو نہیں آتی. جب بات آتی ہے تو فیورٹ نظر آتا ہے. اور آپ کے سامنے ہے، مجھے بہت دکھ ہے کہ اس ایشو کو ہمارے ایک مرحوم ساتھی، ایک مرحوم چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ مرحوم وقار سیٹھ نے مجھے پچھلے سال جب فون کیا اور کہا کہ انتہا ہو گئی ہے ناانصافی کی. 3 جونیئر ججز لاہور ہائی کورٹ کے مجھ پر اور احمد علی شیخ جو سینئر جج ہے، چیف جسٹس ہے سندھ ہائی کورٹ کا، اگنور کر کر یہ لگائے جا رہے ہیں. اب میں اس کو چیلنج کروں گا. میں نے کہا بسم اللہ کریں، میں اس اصول کے لیے ہمیشہ سے لڑتا رہا ہوں. جب فقیر محمد کھوکھر کو بنایا تھا اس وقت ہی میں نے چیلنج کیا تھا، اور آج میں آپ کا وکیل ہوں. ان تینوں اپوائنٹمنٹس کو میں چیلنج کروں گا، اور ہم نے کیا تھا. اور بدقسمتی کی بات ہے 6 مہینے یہ گلزار چیف جسٹس میں نے بڑے بڑے دیکھے ہیں، بڑے اس کا کمال کوئی نہیں. پہلے کیا ہوتا تھا کہ فیصلے کم از کم کیس لگ جاتے تھے، فیصلے صحیح اور غلط ہو جاتے تھے. ارشاد حسن خان اور شیخ ریاض بھی تھے، غلط فیصلے کرتے تھے. اس کا ڈاکٹرن، گلزار ڈاکٹرن نیا ہے، کیس لگاؤ ہی نہ. غائب ہو جاتا ہے کیس، ہوا میں غائب ہو جاتا ہے، زمین کھا جاتی ہے، پتہ نہیں کہاں جاتا ہے. یہ نیا ڈاکٹرن ہے. اس بیچارے کا ایک چیف جسٹس کوئی 6 مہینے اس کا کیس نہیں لگ سکا. ناانصافی کا عالم یہ ہو گیا ہے. آخرکار نومبر میں وہ اللہ کو پیارا ہوا، پتہ نہیں کس وجہ سے. اس کے پیچھے سازش تھی، مجھے محسوس ہو، خدا جانتا ہے. ایک حق کی بات کرنے والا، سینکڑوں ملٹری کورٹس کے فیصلے سیٹسفائڈ کرنے والے آدمی کو کس خاموشی کے ساتھ فارغ کر دیا گیا. اس نے حق کے لیے بات کی تھی کہ سپریم کورٹ میں غلط اپائنٹمنٹس ہو رہی ہیں، ہمیں وہ موقع نہیں ملا. آج پھر یہ صاف کرنے جا رہے ہیں، اور میں خراج تحسین پیش کروں گا پہلے صلاح الدین کو، صدر ہائی کورٹ بار سندھ، اور پھر اس کی سپورٹ میں ہمارے ساتھیوں نے، جن میں مقصود برر صاحب نمائند ہیں، انہوں نے سپورٹ میں کہا ہے کہ ہم سینیورٹی پرنسپل نہیں توڑنے دیں گے. یہ ہیں وہ اصلی مسائل جن کو ہم نے فیس کرنا ہے، جن کو لطیف کھوسا صاحب نے، اللہ ان کو کامیاب کرے، انہوں نے فیس کرنا ہے. سامنے کھڑے ہونا ہے، ان کو بتانا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ پھر بھی یہ جد و جہد کا فائدہ ہمیں ہوا ہے قاضی فائز صاحب کے کیس کے شکل میں. چلیے ابھی بھی ہمیں میجورٹی مل گئی، تھن میجورٹی صحیح، لیکن حق کی بات کرنے والی تھن میجورٹی آج بھی ہمیں مل گئی. مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ جب ہم نے قاضی فائز صاحب کا ایشو شروع کیا تھا، ہمیں سپورٹ دوسرے 3 صوبوں سے ملی تھی. پنجاب میں وہ لوگ قابض تھے بار پر جن کے خلاف آج الیکشن لڑے جا رہے ہیں. انہوں نے کسی نے حق کی بات نہیں کرنی، کیونکہ ہمارا اور ان کا اختلاف کیا ہے؟ اصولوں کا اور مفادات کا. مفادات ان کے ہیں، چاہے جونیئر کو لگا دو، ہمارے مرضی کا آدمی ہونا چاہیے، چاہے غلط اپائنٹمنٹ کر دو، ہماری دکانیں کھل جانی چاہیے. یہ وہ صورتحال ہے. آج لاہور ہائی کورٹ ہم سب کی پیرنٹ ہائی کورٹ ہے، آج نیلام گھر بنا کے رکھ دیا گیا.
تو یہ وہ سیریس ایشوز ہیں جن کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور مجھے یقین ہے کہ ہم سردار لطیف کھوسہ کی قیادت میں ان ایشوز کو سامنے لے کے آئیں گے ساری کمیونٹی کے سامنے۔ اسی طرح جو اپائنٹمنٹس کی گئی ہیں، جس انداز سے کی گئی ہیں، بلڈوز کی گئی ہیں لاہور ہائی کورٹ کی، کس کو نہیں پتا ان میں کون کون تھے اور کن کن کے فیوریٹ تھے، کس طرح لگائے گئے ہیں، کون پیچھے، کون ان کی سٹرنگز پل کر رہا ہے اس وقت۔ ایک جج صاحب کا میں وکیل ہوں، شوکت صدیقی صاحب کا، میں ان کی تقریر اور ان کا جواب پڑھ رہا تھا، بہت دشواری سے گزر رہا ہوں، اتنا واضح کیس، لیکن مجھے بہت دنوں سے بحث کرنی پڑ رہی ہے۔ بصورت اس نے یہ کہا کہ اب بینچز بنوائے جا رہے ہیں اور مرضی کے فیصلے لیے جا رہے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں انسٹیٹیوشنل کیپچر ہو رہا۔ تو میں نے یہی کہا کہ بڑی بات ہے، ایک جج تو بڑا ہمت والا نکلا، یہاں تو ساری کی ساری پارلیمنٹ جو ہے ان کے اشارے پہ چلتی ہے۔ یہ ہمارے سامنے ہے کہ ایک چیف آف آرمی اسٹاف 3 سال کی ایکسٹینشن مانگ رہا۔ ہمارے سپریم کورٹ نے بڑی جرات کی، ہم نے کہا کمال کر دیے، نوٹس لے لیا ہے، لیکن 2 دن ہی لگے، اور اس کے بعد جو ہوا آپ کے سامنے۔ کہتے ہیں کہ 6 مہینے کا ٹائم دیتے ہیں، بھائی آپ خود ججمنٹ دے رہے ہو کہ قانون میں کہیں گنجائش نہیں ہے ایکسٹینشن کی، تو آپ کس قانون کے تحت 6 مہینے کی ایکسٹینشن دے کے کہتے ہیں کہ آپ اس کا فیصلہ کریں، قانون سازی کریں؟ بھائی 6 مہینے کہاں سے؟ لیکن پھر بات وہیں آ کہ انسٹیٹیوشنل کیپچر ہوا ہے۔ اور اس کے بعد جو کچھ ہم نے دیکھا، بڑی بڑی باتیں کرنے والے پولیٹیکل پارٹیز کس طرح سے ڈھیر ہوئی ہیں ایکسٹینشن دینے میں۔ تو یہ وہ مسائل ہیں جو ہمیں فیس کرنے ہیں، آنے والے وقتوں میں فیس کرنے ہیں۔ تو وہی میں عرض کر رہا تھا کہ ایک جج بیچارے کو ڈرانا کیا ہے، یا تو ساری پارلیمنٹ کو ڈرا دیا جاتا ہے۔ لیکن ہمارے پاس ایک ہی رستہ ہو سکتا تھا، انڈیپینڈنٹ جوڈیشری، جس پر اس وقت پوری طرح سے حملہ آوری ہے۔ کیا قصور ہے قاضی فائز عیسیٰ کا؟ انڈیپینڈنٹ جج ہے، حق کی بات کرتا ہے، اس نے یہ لکھ دیا ہے کہ یہ کسی کا اپنی اوتھ کے مطابق آپ کام کریں، آپ آئین کے تحت اپنی اوتھ پڑھیں، آپ کا کام کسی کو بٹھانا اٹھانا نہیں ہے۔ یہی بات کہی نا اس نے اپنے ججمنٹ میں، تو پھر آج تک اس کو بخشا نہیں جا رہا۔ ریویو تو ہم نے سنا تھا، اب دوسرے قسم کے ریویو بھی سامنے آ رہے ہیں۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو اگر وکیل نوٹس نہیں لیں گے، اگر وکیل یہاں پر کھڑے نہیں ہوں گے، تو اس عدلیہ میں ضرورت نہیں ہے کہ وہ کہیں کھڑی ہو سکے۔ یہ آج ہمارے حق میں فیصلہ نہ ہوتا قاضی فائز صاحب کا، اگر ہماری بیشتر بار ایسوسیشن آؤٹ سائڈ پنجاب میں کو، پنجاب میں تو بہت کم ہمیں اس وقت، لیکن لاہور ہائی کورٹ بار ہمارے ساتھ کھڑی تھی اس وقت، اور ملتان اور اسلام آباد کی، تو ہمیں کچھ ججز میں ہمت ہوئی، 6-4 ہمیں فیصلہ مل گیا۔ تو یاد رکھیں کہ کبھی بھی بار جوڈیشری انڈیپینڈنٹ نہیں ہو سکتی جب تک بار انڈیپینڈنٹ نہ ہو۔ اور سب سے بڑے افسوسناک بات یہ ہے کہ ہماری بار کے اوپر حملہ ہوا ہے، اس کی انڈیپینڈنس ختم کی گئی ہے۔ آج ہماری ساری لڑائی ہی یہ ہے، ہمارا سارے جدوجہد یہ ہے کہ ہم انڈیپینڈنٹ بار بنانا چاہتے ہیں، ہم انڈیپینڈنٹ بار دیکھنا چاہتے ہیں، اور پھر ہی انڈیپینڈنٹ جوڈیشری ہوگی۔ تو اسی لیے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ وہ ساری باتیں ہیں جن کے بارے میں پہلے بات میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، لیکن اس وقت جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ جوڈیشری کی انسٹیٹیوشن کو بچانا ہے، ان ہاتھوں سے بچانا ہے جن کو آپ مجھ سے زیادہ سمجھتے ہیں۔ بڑی باتیں پہلے دوستوں نے کھل کے کی ہیں، ان ہاتھوں سے بچانا ہے۔ خدا را اس انسٹیٹیوشن
जो पाकिस्तान का सबसे पुराना जुडिशल इंस्टीट्यूशन है, लाहौर हाई कोर्ट, सबसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन है, इसको अदालत फरोशों से बचाना है। दिस इज द इशू ऑफ टुडे। और ये लतीफ खोसा, वी आर पासिंग शेडोज, ये हमारे आने वाली नस्ल का मसला है। अगर ये लाहौर हाई कोर्ट इसी तरह से इन लोगों के हाथ चढ़ गई, जो चढ़ चुकी है किसी हद तक, अगर इसको हमसे वापस ना लेके आए, तो फिर उसके बाद फ्यूचर जो है इसका वो बड़ा डार्क है। तो इसलिए इन हालात में मैं आपसे अपील करूंगा, नासिर लतीफ खोसा साहब को मुंतखब कीजिए, पूरे पैनल को मुंतखब कीजिएगा। मैं आपको बताता हूं पैनल की इंपॉर्टेंस। जो कुछ आप देख रहे हैं, आज 1 हफ्ते से ज्यादा हो गए खत लिखे रशीद रिजवी, मैं और अमानुल्लाह करनानी ने, कि भाई हम 3 साल से अदालतों के धक्के खा रहे हैं, अल्टीमेटली भी सक्सीडेड। 8 अक्टूबर को हमने जजमेंट ले ली है कि हाँ एक्विजिशन हो सकती है वकला की सोसाइटी के लिए। उसके बाद कौन सा बरमाने था कि आप उसकी पोजेशन ना ले सकते, अवार्ड भी हो चुका है, प्रोविजनल अलॉटमेंट भी हो चुकी है। क्या बरमाने था कि जाके लैंड ग्रैबर के साथ आप करते? कोई वजह होगी तो बता दो दे, लेकिन जवाब तो कोई नहीं दे रहा। ये जो इसके पीछे है वो पिछली दफा सदर था, लेकिन मैं ये अर्ज कहूँ कि सेक्रेटरी कम अज कम हमारा था शमीम रहमान, ये काम वो खुद नहीं कर सका। आज वो दोनों के साथ मिलकर उसने काम दिखा दिया। तो भाई यही गुजारिश है आपके सामने, और मैं कि खुदारा लतीफ खोसा साहब को मुंतखब कीजिएगा, हमारे मुकम्मल पैनल को मुंतखब कीजिएगा, क्योंकि अकेले सदर को बाद होगा चलने नहीं देते जब तक उसके हाथ मजबूत ना हो। हमारे साथ ये गुजरी है, किस तरह अमानुल्लाह करनानी को बेबस करने की कोशिश की गई थी। तो ये पूरी ये ड्यूटी लगा देते हैं कि सदर चलो अगर हो भी गया इन्हें चलना नहीं देना। इसलिए पूरा पैनल इलेक्ट करना ये सदर के लिए उसके हाथ मजबूत होने बहुत ज़रूरी है। और आखिरी बात मैं ये अर्ज करूँगा, ये जो हमारा नैरेटिव है कि बार की सियासत हक की आवाज़ बुलंद करने के लिए होती है, जजों को खुश करने के लिए नहीं, बल्कि हक की लड़ाई लड़ने के लिए होती है। ये अल्लाह का शुक्र है, तमाम तर वसाइल रखते हुए आज वो नैरेटिव दुरुस्त साबित हो रहा है, चाहे वो मकसूद भुट्टर की शक्ल में या फिर इंशाअल्लाह ताला लतीफ खोसे की शक्ल में ये साबित होगा, और कल को राना असदुल्ला की शक्ल में और सभी की शक्ल में ये साबित होगा इंशाअल्लाह। तो इसलिए जो हमारा ईमान है कि सच आखिर में प्रिवेल करता है, बातिल, झूठ, बुराई कुछ अरसा जरूर डोमिनेट करती है, उसको रास्ता मिल जाता है, लेकिन हक और सच ही आखिरी खुदा होती है। तो मुझे बड़ी खुशी है कि आज बार उस तरफ आ रही है जब वो अपनी एक दबाव में है कि हाँ हमने हक के साथ खड़े होना है, हमने बातिल की कुव्वतों के खिलाफ लड़ाई लड़नी है, क्योंकि बातिल की कुव्वतों में कोई वैल्यूज नहीं होती। आप बात कर रहे थे वैल्यूज की, उस्ताद और शागिर्द की, ये बुनियादी बात वैल्यूज की है, ह्यूमन वैल्यूज की बात है, इंसानी इक़दार की बात है। लेकिन ये इक़दार उनमें नहीं होती जो सिर्फ मफादात, ओहदे, पैसे इनके चक्कर में होती हैं। वो हर चीज़ को, वो अपने बाप को भी अपना बाप नहीं समझते, वो अपने उस्ताद को भी अपना उस्ताद नहीं समझते। तो आप हमारी जो आज स्ट्रगल है इन सब इलेक्शन में, वो अपनी वैल्यूज को बहाल करने के लिए, और यही मेरी आप सबसे इल्तिजा है, अपील है
کہ ان ویلیوز کو بحال کیجیے گا. انشاءاللہ تعالیٰ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا جس دن آپ کی ویلیوز بحال ہو جائیں گی. پھر کوئی شخص جا کے کسی جج کو نہیں بیچ سکے گا, کوئی عدالت کو نہیں بیچ سکے گا, کوئی عدالت کے نام پہ پیسے نہیں کما سکے گا, کیونکہ آپ کی کلیکٹیو ویلیوز ٹھیک ہو چکی ہوں. بس انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ سب کا ممنون ہوں اور میں آپ سب کو یقین کرتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ آپ مل کر اس پینل کے عتیق کھوسہ صاحب کے پینل کے ہاتھ مضبوط